حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیوی کہنے لگی اے میرے سرتاج، گھر میں تو کھانے کو کچھ ہے نہیں، آپ تو جانتے ہیں، لیکن ہاں یہ سیر دو سیر جو ہے، جو جانا نا، جو ہے، اس کی میں آٹا بنا لیتی ہوں، ایک بکری کا بچہ ہے، آپ اس کو ذبح کر دیئے، گوشت بنا دیں گے، روٹی بنا دیں گے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرائیے گا۔ ہاں ایک بکری کا بچہ ہے، میں ذبح کر، بیوی بولی کہ آپ ذبح کر دیئے، یہ جو ہیں آٹا بنا لیتی ہوں، روٹی گوشت بنا دیں گے، اللہ کے رسول کو آپ دعوت دے آئیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کے بچے کو ذبح کیے، گوشت کا بوٹی بنا کر بیوی کو دیا کہ ایسا کرو، تیاری کرو تم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، خوشخبری سنا دیتے ہیں، قربان جائیے۔ بھاگا بھاگا میدان آئے، اور اللہ کے رسول، اس میدان میں کتنے صحابہ تھے؟ ارے زور سے بولو، 1500، 250 اور 1500 صحابہ کھدائی کر رہے تھے، کہا کہ کافر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس حملے سے بچنے کے لیے کھدائی کر رہے تھے تاکہ مدینے کی سرحد میں وہ کافر نہ آ پائے، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، سارے صحابہ لگے ہوئے تھے کھدائی میں، اور خود ایک پتھر، ایسا پتھر تھا جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، کھدائی کرنے میں پتھر آ گیا، پتھر سے صحابہ مار رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا ہے، اور قربان جاؤ معجزہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پتھر ہم لوگوں سے نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لاؤ ہتھوڑا لاؤ میں توڑوں، اور قربان جاؤ لیے، اور جیسے ہی مارے پتھر کئی حصوں میں بٹ گیا۔ ارے سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ۔ دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور کان میں کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں؟ ارے زور سے بولو، کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ 10-12 آدمی کا کھانے کا ہم نے انتظام کیا ہے، آپ چلیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ایک پتھر پر چڑھے، کہاں چڑھے؟ پتھر پر چڑھے، ٹیلے پر چڑھے، اور ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا، وہ جو 1500-1500 صحابہ تھے، اعلان کیا کہ میرے صحابیوں سنو، ہم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، بیٹھ گئے کہ مارا گیا، وہاں 10 آدمی کا کھانا بنا، یا 1500 کو دعوت ہو گئی، بھائی کتنے کی دعوت ہو گئی؟ بس آدمی پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولا بابا تو بیٹھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ 1500 کہاں کھپے گا؟ قربان جائیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اب بیٹھ کر کھڑے ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم کو گھر جانا ہوگا، بیوی کو بتانا ہوگا، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے، اٹھے گھر کی طرف بھاگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دی، جابر مجھے پتا ہے تو کیوں بھاگا جا رہا، لیکن جابر سنو، جب تک میں نہ آؤں گوشت کی ہانڈی چولہے سے نیچے نہ اتارنا، جب تک میں نہ پہنچوں روٹی بنانا شروع مت کرنا۔ ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، لعاب دہن لیے، لعاب دہن جانے نا، تھوک کی بولے نا اپنا لیے، گوشت کی ہانڈی میں ڈالے، ڈھکن بند کرو،
लो आबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। कुछ औरतों को बिठा दिया, रोटियां बनाओ। 10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, बैठते जाओ खाते जाओ, बैठते जाओ खाते जाओ। लोग बैठ रहे खा रहे, बैठ रहे खा रहे, खा के फारिग होते जा रहे हैं। खाते खाते 1500 सहाबा पेट भर कर शिकम शेर होकर खाना खा लिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जिसके घर में दावत थी कि सारे लोग खाना खा चुके, जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखे तो ये देखे कि जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। हाँ हाँ, और रोटी का आलम यही है कि आटा जितना गोंदा गया तो उतना आटा है मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। और जो लोग गोश्त खाए थे ना, जो हड्डी बची थी, तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। तो हड्डियां जमा की गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह, जाबिर ने हम सब की दावत की थी, ये बकरी का बच्चा ज़िबह किया था। या अल्लाह हम सबको गोश्त खिलाया। या अल्लाह इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। और नबी की दुआ हो, रद्द होगी? अरे बोलो भाई, रद्द होगी और कबूल हो जाए। ओ कुर्बान जाओ, नबी का दुआ मांगना था, रसूल का दुआ मांगना था, हबीब किबरिया का दुआ मांगना था। दुआ अर्श इलाही से टकराती है, अल्लाह कबूल फरमाता है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो बकरी का बच्चा जिंदा हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर ये ले जा, ये ले जा, ये अपना बकरी का बच्चा भी ले जा, ये आटा भी ले जा। हम सबको मेरा अल्लाह ने खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। इसलिए मुसलमानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। कोई मेहमान घर में आ जाए, अच्छा देखिए कि एक बात याद रखना, मेहमान अगर घर में आता है तो अपनी रोजी लेकर आता है। मेहमान अपनी रोजी, अरे बोलो जोर से बोलो, अपने रोजी लेके आता है। वो तुम्हारा नहीं खाता, अल्लाह उसको खिलाता है। अच्छा, मेहमान की बड़ी फजीलत है। जिस घर में ज्यादा मेहमान आएगा उस घर में बला नहीं आ सकती। एक बात नोट कर लेना, जिस घर में ज्यादा मेहमान का आना जाना हो, लेकिन 40वां वाला मेहमान नहीं। मेहमान का मतलब क्या है? गए, एक आध दिन रुके, एक आध घंटा रुके, नाश्ता पानी खाए, चाय पानी किए और चल दिए। अब बाज लोग तो मेहमानों को भगाने भी जानते हैं। बोले समझी घोष कब जाबे? बोला अभी तो अबे किया भाई। बोला नहीं, एक ट्रेन छिलकी 1 घंटा बाद। बोला भाई नहीं, ट्रेन में नहीं पकड़ेंगे हम, अभी तो अबे किए हैं। मेहमान का इकराम करो। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोजाना अपने घर किसी न किसी मेहमान को लेकर आते थे। बीवी परेशान हो गई, बीवी, अरे बोलो बीवी, हाँ ये हेडक्वार्टर है। बीवी कौन है? हाँ सुप्रीम कोर्ट। ज्यादा मुरी मत हिलाइए, कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। ये हमारी माँ बहनें जो बैठी है, ये सुप्रीम कोर्ट कहिए कि जो फैसला ये कर दे, और होना भी चाहिए। अपनी बीवियों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, ये हम नहीं करे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, बीवी के कामों में हाथ बटाना ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बीवी के कामों में, अरे बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये भी नबी की सुन्नत है। हाथ बटाने का मतलब क्या मतलब है? माशा की नाम बोल रहे? नोजीब। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चा आया अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पाँव से माजूर है, लेकिन इसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ये पैसा तो इनाम है, लेकिन मैं ये पैसा रखूँगा नहीं। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं, इस दुनिया से चला गया। ये मदरसे का जलसा है, अभी कुछ काम करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اس پیسے کو حصول برکت کے لیے میں یہی رکھتا ہوں، لیکن ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے گا، ابھی آپ کو آنا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خالی تقریر کرنے کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، اور وہ پیسہ کیسے نکالنا وہ میرا کام ہے۔ آپ کا کام ہے تقریر سننا، آپ تقریر سنیے۔ بس جب میں جانتا ہوں یہ اتر دیناج پور کی سرزمین ہے، سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، انشاءاللہ جب میں سوال کروں گا میری بات خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پیسے کو، روپے کو حضرت یا ہمارے مولانا صاحب دامت برکاتہم یہیں پر حصول برکت کے لیے رکھیے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہوا کہ صبح جب ہو جائے تو شوہر اٹھ کر کے سب سے پہلے گھر میں آنگن میں جھاڑو لگا دے۔ ہماری ماں بہنیں آ رہی ہیں، ان کو بھی راستہ دے دے، ایک ٹو کورے آگو ایسے جانا الحمدللہ۔ ہماری ماں بہنوں کو راستہ دے دے، ہماری ماں بہنوں کو راستہ دیے دو انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہے؟ مرد صبح گھر میں جھاڑو لگا دے، برتن دھو دے، آٹا گوندھ دے، روٹی بنا دے، بیوی پلنگ میں سوئی ہوئی ہے، بیوی کو لے جا کے کھلا دے، یہی ہاتھ بٹانا ہوا تو گڑبڑا جائے گا معاملہ۔ ہاتھ بٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی موقع ملے گھر میں جھاڑو لگا دو، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے۔ اور قربان ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ ارے بیوی کے والے سے سنا دوں انشاءاللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا رہی تھی، روٹی پکا رہی تھی تندور میں۔ یہ ابھی تو گیس میں بنتی روٹی نا، اے بھائی بولو بھائی، چولہے میں بنتی ہے، گیس میں بنتی ہے، اس زمانے میں تندور ہوا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی، ساری روٹی پک گئی تھی، ایک ہی روٹی بچی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ روٹی پکا رہی ہوں۔ بس ساری روٹی پک گئی، ایک روٹی رہ گئی، یا رسول اللہ آپ پکا دیجئے، مجھے تھوڑا کام ہے، میں وہ کام کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے میں پکا دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی کام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو یوں کیے چولہے پہ لگا دی۔ مسلمانوں سنو، چولہے پہ تندور میں روٹی لگا دیے۔ اب بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ روٹی پکے تو پھر اس کو پلٹے، یا نہیں پکے تو یا نہ پلٹے تو کم از کم پک جائے تو نکال لے۔ 5 منٹ ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا، روٹی ہے کہ پکی نہیں رہی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی اور کہتی ہے دیکھ کے، یا رسول اللہ ہم اتنی روٹی پکا لیے، آپ ایک روٹی ابھی تک نہیں پکا۔ کہا کہ عائشہ یہی تو میں دیکھ رہا ہوں، یہ روٹی پکا ہی نہیں رہی۔ قربان جاؤ مسلمانوں، سنو، حضرت جبرائیل تشریف لائے، سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ کون تشریف لائے؟ جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ روٹی نہیں پکے گی، قیامت تک نہیں پکے گی۔ کب تک نہیں پکے گی؟ قیامت تک نہیں پکے گی۔ یا رسول اللہ یہ روٹی قیامت تک نہیں پکے گی، اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب کا جس شے پہ ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے۔